سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بنوں کے دورے پر ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بنوں کے دورے پر ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بنوں پہنچ رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ نمائندہ جیو نیوز زرمین ظاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمین بتائیے، وزیر اعظم شہباز شریف بھی بنوں پہنچ رہے ہیں، کب تک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر میں بنوں کا دورہ کریں گے، وہاں پر پہنچ جائیں گے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرمی چیف وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وہاں پر ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور دورے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں عسکری اور سیاسی قیادت کی ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جاری حکمت عملی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ریسنٹ جو بنوں حملہ ہوا تھا اس تناظر میں بھی، اور اس کے علاوہ جو کے پی کے میں بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس تناظر میں بھی بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہ اس ملاقات میں، اہم ملاقات میں، یہ کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر جاری جو بھی دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیا جائے گا۔ بہت شکریہ زرمین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیوں میں فتنہ خوارج کے 35 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 بہادر جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کو باجوڑ اور وزیرستان میں 10 سے 13 ستمبر کے دوران کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا۔ باجوڑ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے 22 خوارج مارے گئے۔ وزیرستان میں کی گئی ایک اور کارروائی میں 13 مزید خوارج مارے گئے۔ وزیر اعظم نے کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت آپریشنز کر کے خارجی دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ آگے بڑھتے ہیں، ملتان کی تحصیل شجاع آباد اور جلال پور پیر والا اب تک سیلابی پانی کی زد میں ہیں۔ شجاع آباد میں بستی دھوندو والا کے مقام پر شگاف 220 فٹ تک چوڑا ہو گیا ہے۔ یہاں سے پانی درجنوں بستیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ جی عمران بتائیے۔ جی بالکل، یہ 36 گھنٹے پہلے جو دریائے چناب کے دھوندو والا کے مقام پر شگاف ڈالا تھا وہ 60 فٹ چوڑا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب 220 فٹ چوڑا ہو گیا، اور پانی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بستیوں میں گھس رہا ہے، جس میں بستی ماڑا ہے اور اس کے علاوہ دیگر بستی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دریائے چناب کے پانی میں معمولی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ملتان کے شیرشاہ فلڈ بند اور اکبر فلڈ بند کے اوپر واضح طور کے اوپر پانی کم ہوا ہے، لیکن شجاع آباد میں یہ جو شگاف ڈلا ہے اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو مین سٹریم دریا کا پانی ہے وہ اس شگاف کے ذریعے ان بستیوں میں جا رہا ہے، اور ان بستیوں کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس شگاف کو پر کیا جائے، ورنہ پانی اس وقت تک بہتا رہے گا جس وقت تک یہ دونوں سائڈ پہ بند کے طرف میں پانی کا ایک لیول نہیں ہو جاتا۔ دوسری جانب تحصیل جلال پور پیر والا میں جو نوراجہ بھٹا کے مقام سے گزشتہ روز جو بند ٹوٹا تھا، اس بند سے دریائے ستلج کا پانی جو ہے وہ بیک ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ دوبارہ جو جلال پور شہر کی جانب سے پانی آ رہا تھا شگاف والا، ادھر سے وہ تھوڑا اس کی آنے کی سپیڈ سلو ہوئی ہے، بلکہ وہ واپس جانے لگ پڑا ہے۔ البتہ جو جلال پور پیر والا شہر کی صورتحال ہے، اب ہماری جو بات ہوئی تھی سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر سے، انہوں نے کہنا تھا کہ جو جلال پور شہر کو جو خطرہ تھا وہ خطرہ وہ کم ہو چکا ہے، کیونکہ شہر کو بچانے کے لیے جو بند بنایا گیا تھا اس بند کے سے پانی کی جو پیمائش ناپی گئی ہے اس کے عمران یہ بھی بتائے گا شگاف کو پر کرنے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں جی، وہ شگاف جو ہے وہ فٹ تھا اور اس وقت 240 فٹ ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو ان کو یہ کہنا ہے کہ پانی کا فلو بہت زیادہ ہے، اور ابھی جو ہے وہ جو شگاف ہے وہ فل کر نہیں سکتے، تو اس لیے شگاف کو پور کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران چودھری آپ کا۔ ملتان کی 2 تحصیلیں ان دنوں شدید سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں۔ تحصیل شجاع آباد اور جلال پور پیر والا میں درجنوں چھوٹی بڑی بستیاں زیر آب ہیں۔ سیلاب متاثرین کے بچے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تیراکی کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی سوئمنگ پول نہیں، دریائے شناب ہے جہاں کوئی بھی حادثہ جنم لے سکتا ہے۔ صالح ملک کی رپورٹ۔ ان دنوں تحصیل شجاع آباد اور جلال پور پیر والا میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ جو گھر ڈوبنے سے بچے ہوئے ہیں ان کے آگے گہرا پانی موجود ہے، ایسے میں وہاں موجود بچے گھروں کے آگے جمع
جمع پانی میں تیراکی کرتے ہیں۔ شیرشاہ بند کی بستی میں بھی ایسے ہی مناظر ہیں جہاں دن میں گرمی کے دوران بچے دریا میں نہاتے ہیں۔ مجھے پانی میں مزہ آ رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، میں بوتلوں لگا کے نہا رہا ہوں، نہا رہی ہوں کافی دیر سے، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کر سستی تفریح تلاش کرنے والے ان بچوں کو پانی کی گہرائی، سانپ اور دیگر خطرناک جانوروں کی موجودگی کا شاید کوئی اندازہ ہی نہیں۔ بے شک اس پانی میں مگرمچھ، بچھو اور سانپ وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ سیلاب کو کافی دن گزر گئے ہیں اور یہاں پہ پانی جو ہے وہ تاحال موجود ہے۔ یہ نئی شیر شاہ کی بستی ہے جو تقریباً جو تھی وہ ساری زیر آب آ گئی ہے۔ ایسے میں والدین، سرپرست اور انتظامیہ کا کردار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں ان دنوں سیلاب میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے واقعات اکثر رونما ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ان بچوں کو نہ روکا گیا تو کوئی بھی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ صالح ملک، جیو نیوز، شیرشاہ بند، ملتان۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں سیلابی ریلے سے صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے محمد عدنان مجتبیٰ۔ جی 3 روز قبل جو موضع عظمت پور میں بند ٹوٹ رہا تھا، اس کے بعد تحصیل علی پور کے جو حالات ہیں وہ انتہائی ابتر ہو چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحصیل علی پور کا جو بیشتر علاقہ ہے وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سید پور کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ سید پور کافی قدیمی شہر ہے، اس کے علاوہ خانگڑھ ڈوئمہ ہے، خیرپور سادات ہے، لتی ہے اور اس طرح کے دیگر جو اطراف کے علاقے ہیں وہاں پر ابتر سراپی صورتحال ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، تقریباً 30 سے 40 ہزار جو لوگ ہیں انہیں نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا۔ ہزاروں کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود ہیں کیونکہ ان کو ریسکیو کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لوگوں کی جانب سے شکایتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ریسکیو ٹیموں کو کال کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی بچانے والا نہیں آیا۔ لیکن انتظامیہ کا بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ خیرپور سادات اور تحصیل علی پور میں منتقل کیے گئے ہیں تاکہ جو ریسکیو آپریشن ہے اسے تیز کیا جا سکے۔ اور سہون کے حفاظتی بند کے مقامات پر سیلابی پانی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق عاقل آگانی اور نصرت بند کے سامنے 20 دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ کچے کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے صابر شاہ سے۔ صابر شاہ بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی اس وقت لاڑکانہ 7 حفاظتی بند پر عاقل آگانی، نصرت اور موریا لوپ بند پر پانی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس وقت 4,22,000 کیوسک پانی جو ہے یہاں سے گزر رہا ہے۔ پانی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کچے کے تقریباً 20 دیہات جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں اور انتظامیہ کی بار بار ہدایت کے باوجود اب تک وہاں سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا ہے اور لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادھر دوسری جانب متاثرین کے لیے ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ شبیر نور چنّا نے ضلع کے تمام پرائمری اسکول کو امدادی مرکز کے طور پر ڈکلیئر کر دیا ہے تاکہ متاثرین کو وہاں رکھا جا سکے۔ بہت شکریہ صابر شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ضلع دادو کے سیلاب متاثرہ کچے کے علاقوں میں 13 اسکول سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ متاثرہ اسکولوں میں لاڑکانہ سہون حفاظتی بند سے ملحقہ مہڑ اور دادو تحصیل کے اسکول بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ حفاظتی پشتوں پر خیمہ اسکول قائم کرنے کے لیے PDMA سے خیمے منگوانے کے لیے آفیشیل کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ قریب موجود دیگر اسکولوں کی عمارتوں میں بھی طلبہ کا تدریسی عمل شروع کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قصور سیکٹر جلال پور پیروالا میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، علاقے کا فضائی جائزہ اور متاثرین سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور انفراسٹرکچر کی بحالی تیز کی جائے۔ فیلڈ مارشل نے متاثرین کو دوبارہ آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کی حمایت سے متعلق پاک فوج کا غیر متزلزل عزم دہرایا۔